لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس محسن اختر کیانی نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ ایک سوال بہت اہم ہے اور وہ یہ کہ کیا جسمانی، نفسیاتی، جذباتی، زبانی یا معاشی تشدد ایسا ظلم ہے جو بیوی کے حق مہر کو برقرار رکھنے کے لیے کافی ہو اگر وہ خلا لے؟ تنسیخ نکاح ایکٹ میں ظلم کا مفہوم صرف جسمانی تشدد تک محدود نہیں ہے۔ اس دفعہ میں دی گئی 6 مثالیں صرف وضاحت کے لیے ہیں، مکمل فہرست نہیں ہے۔ قانون ساز ادارے کا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ انہی مثالوں کو ظلم کی آخری حد سمجھ لیا جائے۔ شوہر کا ظلم صرف مار پیٹ میں نہیں ہوتا، بلکہ بیوی کی تذلیل، گالم گلوچ، اس کے کردار پر جھوٹے الزامات لگانا، سرد مہری جان بوجھ کر مسلسل نظر انداز کرنا بھی ظلم ہو سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ہاتھ اٹھانا ظلم ہے۔ اگر گھر کا ماحول ہی بیوی کے لیے دشمنی اور اذیت کا باعث بنا دیا جائے، یا شوہر اپنے خاندان کی طرف سے بیوی کے ساتھ ہونے والی بدسلوکی برداشت کرے یا اس کی حوصلہ افزائی کرے، تو یہ بھی اسی قانون کے تحت ظلم شمار ہوگا۔ عدالت نے آگے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ شوہر کا رویہ کسی مخصوص عنوان کے تحت آتا ہے یا نہیں آتا، بلکہ یہ ہے کہ اس رویے کے مجموعی اثرات کیا بیوی کے لیے ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے ہی گھر میں عزت و تحفظ کے ساتھ مزید زندگی گزارنے کے قابل نہ رہی ہو۔ جسمانی چوٹ کا ہونا ظلم ثابت کرنے کے لیے لازمی شرط نہیں ہے، اور نہ ہی یہاں فوجداری مقدمات جیسا سخت معیار ثبوت لاگو ہوتا ہے۔ عدالت نے مزید لکھا ہے کہ بیوی پر یہ لازم نہیں ہے کہ ہر تھپڑ کے لیے میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ پیش کرے یا ہر بدسلوکی کے واقعے کے لیے FIR درج کروائے، تب جا کر اس کی بات پر یقین کیا جائے۔ بیوی کی اپنی گواہی، جسے جرح کے ذریعے جانچا گیا ہو اور جسے مقدمے کے دیگر حالات اور واقعات کے تسلسل اور وقت کے ساتھ ملا کر پرکھا جائے، وہ بھی دوسرے ہر ثبوت کی طرح ایک قابل قبول ثبوت ہے۔ عدالت نے مزید لکھا ہے کہ فیملی کورٹ کا کام یہ ہے کہ وہ ان تمام پہلوؤں کا جائزہ لے اور فیصلہ کرے کہ دونوں فریقوں میں سے کس کا موقف حقیقت سے زیادہ قریب اور زیادہ قابل اعتماد ہے۔ اگر کوئی فیملی کورٹ صرف اس وجہ سے بیوی کی حلفیہ گواہی کو مسترد کر دے کہ بیوی کی گواہی کی تائید میں کوئی دستاویزی ثبوت موجود نہیں ہے، تو اس نے معیار ثبوت کو غلط طور پر نافذ کیا ہے۔ اس سلسلے میں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا حوالہ دیا جا سکتا ہے جو جسٹس عائشہ ملک نے تحریر کیا، جس میں ان اصولوں کو واضح طور پر دوبارہ بیان کیا گیا اور ان پر عمل بھی کیا گیا۔ کلاسیکل مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ بیوی سے کچھ واپس لینے کی اجازت صرف اس صورت میں ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان اختلاف اور اللہ کی حدود سے تجاوز کا اندیشہ خود بیوی کے رویے کی وجہ سے پیدا ہوا ہو، لیکن اگر قصور شوہر کا ہو تو پھر قرآن کی ایک دوسری آیت اس معاملے پر لاگو ہوتی ہے۔ اس آیت میں نکاح کے معاہدے کو ایک مضبوط، سنجیدہ اور نہایت اہم عہد قرار دیا گیا ہے، اور شوہر کو حق مہر کا کوئی حصہ واپس لینے کی اجازت صرف اس صورت میں دی گئی ہے کہ جب خود بیوی کھلی بد کرداری کی مرتکب ہو۔ اگر قصور شوہر کا ہو تو قرآن اسے ایسی کوئی اجازت نہیں دیتا۔ ایک مقدمے میں سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ حق مہر کی واپسی کا فیصلہ ہر مقدمے کے اپنے حقائق کی بنیاد پر الگ سے کیا جائے گا۔